ہم سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو نیبرز ود بائبل ویمن منسٹریز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کے گہرے بھیدوں کو سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی ترتیب سے چلتے ہوئے آج ہم خداوند کے دنوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خداوند کے دن۔ ایوب نبی کہتا ہے 24 باب اس کی پہلی آیت میں، قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ایوب جس وقت یہ بات کہہ رہا ہے تو اس سے پچھلے باب کی آخری آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کی آرزو رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے پہلے کاٹ کیوں نہیں ڈالا گیا، کیوں نہیں میں مر گیا یا ختم ہو گیا تاکہ ان چیزوں کو نہ دیکھوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اس سے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ ایوب یہاں پہ جانتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی تھا تو وہ بھی جانتا تھا کہ خداوند کے دن ہیں۔ وہ ایک دن کا یہاں پر ذکر نہیں کرتا بلکہ دنوں کا یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ اور اگر ہم متی 24 باب اور مرکز کی انجیل اس کا 13 باب کا بغور مطالعہ کریں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ان دو ابواب میں 2 سے زیادہ اوقات کی واقعات کی منظر کشی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خداوند کے 2 سے زیادہ دن جو ہیں وہ زیر التواء ہیں، یعنی کہ ملتوی ہیں۔ ابھی تک کلیسیا کو ان کا انتظار ہے، اسرائیل کو اس کا انتظار ہے۔ تو یسوع مسیح پھر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اس وقت اور اس گھڑی کی بابت نہیں جانتا، جیسے ہم متی 24 باب 35 سے 36 آیت میں دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کا فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ تو یسوع مسیح اقرار کرتا ہے کہ وہ اس وقت کے بارے میں نہیں جانتا، صرف باپ جانتا ہے۔ ان 2 ابواب جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یسوع مسیح نے 2 قسم کے واقعات کا بیان کیا ہے، تو اگر ہم تھوڑا اور زیادہ گہرا مطالعہ کریں، غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح کے واقعات کو یسوع مسیح نے چور کی مانند واضح کیا ہے کہ ایک دم سے چور آئے لے جائے اور اس کا پتہ نہ چلے، اور دوسری طرح کے واقعات کا یسوع مسیح نے ان کے لیے نشانیاں دی ہیں، ہنٹ دی ہیں، جن کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو خداوند کا دن ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ ایک خداوند کا دن ایسا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو دوسرا دن ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یسوع مسیح نے ان 2 ابواب میں مختلف نشانیاں دی ہیں۔ اور لوکا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 22ویں آیت میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ وہ دن آئیں گے، تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ ان الفاظ پہ غور کریں، ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے خود دنوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں۔ اور آئے ہم دیکھیں کہ ابن آدم کے یہ جو دن ہیں یہ کون سے ہیں اور ان کے بارے میں کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی جو ظاہرہ آمد ہے اس کا کیا منظرنامہ ہے، وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، لوکا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 23 سے 24 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے،
मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में ज़ाहिर होगा। यहाँ पे अल्फाज पे गौर करें कि यीशु मसीह ने कहा, जैसे बिजली एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ दिखाई देती है, उसी तरह इब्ने आदम अपने दिन में ज़ाहिर होगा। ये हम ज़ाहिरा आमद की बात कर रही हैं, जब यीशु मसीह पूरी दुनिया में नज़र आएगा और हर आँख उसे देख सकेगी। इसी तरह से हम देखते हैं मत्ती 24 बाब उसकी 29 से 30वीं आयत में लिखा है, अब फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़े वाज़ह तौर से इस मंज़र को बयान कर दिया है कि उसकी ज़ाहरा आमद का मंज़र क्या होगा, कि पूरी दुनिया में से लोग उसको देखेंगे और उसकी इस ज़हरा आमद से पहले सूरज तारीक हो जाएगा, चाँद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और उसके बाद ज़हरा आमद होगी। तो यहाँ पर इस बात में नाक हो जाएँ कि सूरज तारीक हो गया, चाँद ख़त्म हो गया, सूरज की रोशनी ना होगी, तो यीशु मसीह आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद मसीह की 1000 साला बादशाही इस दुनिया में ही होगी और सूरज कुछ वक़्त के लिए तारीक होगा। चाँद, चूँकि चाँद भी सूरज से रोशनी लेता है, तो चूँकि सूरज तारीक होगा तो चाँद ऑब्वियसली तारीक होगा, सितारे गिरेंगे, लेकिन खुदावंद फिर ज़मीन के इंतज़ाम को बहाल करेगा और 1000 साला बादशाही जो इसराइल में उसकी होगी, उसका आगाज़ करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की ज़ाहरा आमद अ, इस तरह से है कि जैसे बिजली जो है आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ जानब चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में ज़ाहिर होगा और हर एक आँख उसे देखेगी। अभी हम यीशु मसीह की खुफ़िया आमद के मुतल्लिक़ देखते हैं कि उसका मंज़रनामा क्या है और यीशु मसीह ने उसके मुतल्लिक़ क्या बताया है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 36 से 44 आयत तक। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक़्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफ़ान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। यहाँ पर अल्फाज पर गौर करें कि यीशु मसीह ने कहा कि तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। उनको खबर कब हुई? जब तूफान उनको बहा ले गया और वो इस जो तूफान था, इस दुनिया पर पानी का जो सैलाब था, नूह के वक़्त में आया, जब वो सैलाब में बह गए और उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था कि वो अब बच पाएँ, तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि नूह जो कुछ बयान कर रहा था, वो सही था। तो यीशु मसीह ने एक बड़ी गहरी बात यहाँ पे बता दी है कि जब तक तूफ़ान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। और फिर उसने कहा है, उस वक़्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और तरह से मंज़रकशी भी की है कि नेक लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके होंगे, निजात पा चुके होंगे, वो उठा लिए जाएँगे और जो नहीं ईमान लाए होंगे, वो इस दुनिया में रह जाएँगे और इस तरह से कुछ लोग जो नेक होंगे, गायब हो जाएँगे। तो यीशु मसीह ने इन तमसीलों इस मंज़र कशी से बयान किया कि क्या क्या किस तरह का वक़्त होगा कि लोग गायब हो जाएँगे, उठा लिए जाएँगे और जो रह जाएँगे वो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया से उठा लिए जाएँगे, तब उन लोगों को जो पीछे रह जाएँगे, इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कलीसिया उठा ली गई है।
تو یہاں پر اب یسوع مسیح نے اس حوالہ میں اپنی ظاہرہ طور پر ظاہر ہونے کا کچھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس نے یہاں پہ ایک طرح سے لوگوں کے غائب ہو جانے کی منظر کشی کی ہے کہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور دوسرے چھوڑ دیے جائیں گے، اور آگے لکھا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو بھی گمان نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اور جب چور نقب لگاتا ہے تو اگر پتہ نہ چلے تو جس چیز کو وہ لینے آیا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ لے جاتا ہے، اور ہمیں اور جہاں سے وہ اس نے چوری کی ہے بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ چور آیا اور کچھ غائب ہو گیا۔ تو اس طرح سے یسوع مسیح نے اپنی خفیہ آمد کی منظر کشی کی ہے کہ وہ کس طرح کی ہوگی جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ ابھی ہم یسوع کی جو ظاہرہ آمد ہے اس کی کچھ نشانیوں پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان نشانیوں کی بدولت کیسے یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہوگی اور کب ہونے والی ہے۔ اس وقت کا ایک اندازہ لگانے کے لیے یسوع مسیح نے کچھ نشانیاں دی ہیں جب یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی۔ کلیسیا کے اٹھا لیے جانے کے بعد 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہے اور اس کے بعد یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی، اور اس کے لیے یسوع مسیح نے کچھ نشانیاں دی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 30 سے 8ویں آیت، اور پھر ہم 29 سے 30ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ اب شاگرد جو ہے ان باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کب ہوں گی اور دنیا کا آخر ہونے کا کیا نشان ہے۔ یسوع نے جواباً سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ظاہرہ آمد ہے اس سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم ان کی اس بات کا یقین نہ کرنا، کیونکہ اس وقت مخالف مسیح اپنے آپ کو مسیح ہونا ظاہر کرے گا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کا یقین نہ کرنا، اور پھر یسوع مسیح ساتھ ایک اور ہنٹ دے رہا ہے کہ تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، اور لیکن اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا۔ غور کریں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے اس وقت خاتمہ نہیں ہوگا، یہ افواہیں ہوگی اور لڑائیاں بھی ہو رہی ہوں گی لیکن خاتمہ اس وقت نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اب یہاں پر یسوع مسیح ہنٹ دے رہا ہے کہ یہ ساری جو واقعات ہیں، مخالف مسیح کا آنا، لڑائیاں ہونا، بنچال آنا اور قحط پڑنا، یہ جو ہے ان مصیبتوں کا شروع ہے اور یہاں پر خاتمہ نہیں ہے۔ اور لکھا ہے آگے 29 سے 30 آیت میں اب فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اب یہاں پر یسوع مسیح یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک اور چاند ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ لہٰذا یسوع کی ظاہرہ آمد کا اس نے یہ نشان دیا ہے کہ اس کی ظاہرہ آمد سے پہلے 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہے،
اور اس مصیبتوں کا دور کا اینڈ کس طرح سے ہوگا کہ سورج تاریک ہوگا، چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، ستارے گریں گے، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مصیبتوں کے دور میں جب ابھی شروع ہی ہوگا تو کیا کچھ ہو رہا ہوگا، اور مصیبتوں کا دور جب اینڈ ہونے والا ہوگا تو سورج کے طریق ہو جانے کا ذکر ہے۔ یہ ایک طرح کی یسوع مسیح نے نشانی دی ہے، اور اس کے بعد اس کی ظاہرہ آمد ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کا بیان جو یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کے متعلق ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اموس نبی کا صحیفہ، اس کا 5واں باب، اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا۔ اور جیسے ہم نے پچھلا حوالہ پڑھا کہ یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ اس کی ظاہرہ آمد کی کیا نشانی، کہ اس سے پہلے سورج تاریک ہوگا اور چاند روشنی نہیں دے گا، اور جب یہ وقت ہوگا تو اس وقت اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ ابھی یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہونے والی ہے۔ اور اسی لیے اموس کہتا ہے کہ خدا کا دن جو ہے سخت دکھ و تکلیف کا دن ہے، ظلمت کا دن ہے، تاریکی کا روز ہے، اور اس دن میں روشنی نہیں ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا دن قوموں کی عدالت کا دن ہوگا۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے، عبدیہ کا صحیفہ، اس کا 1 باب اور اس کی 15 آیت، کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے، جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا۔ اور یہاں پر عبدیہ جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ جب آئے گا تو وہ مخالف مسیح اور جھوٹے نبی اور جتنے بھی یسوع مسیح کے خلاف جمع ہوں گے اور اسرائیل سے لڑائی کرنے کے لیے جمع ہوں گے، ان سے لڑے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ یوئیل نبی کے صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 11 سے 15 آیت میں بھی اس کے بارے میں خدا نے پیشن گوئی کی ہے۔ آئے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیختہ ہوں اور یہوشافٹ کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ یہاں پر جب یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی اور وہ آسمان پر دکھائی دے گا تو پھر وہ یروشلم میں اپنا تخت لگائے گا، اور یہوشافٹ کی وادی میں جتنی فوجیں جمع ہوئی ہوں گی اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے، ان کی عدالت کرے گا، ان کو اپنے منہ کی تجلی سے، اپنے منہ کی پھونک سے ان کو ہلاک کرے گا، اور ان فوجوں کو شکست دے گا۔ اور لکھا ہے، ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے۔ انفصال کا مطلب ہے فیصلہ، اور فیصلہ کی وادی یعنی یہوشافٹ کی وادی ہے، جب یسوع مسیح یہوشافٹ کی وادی میں بیٹھ کر عدالت کرے گا، انصاف کرے گا۔ تو لکھا ہے، گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا ہے۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ یہ بھی یوئیل نبی جو یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کے متعلق اور کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا، متی 24 باب، متی رسول کی انجیل کا 25واں باب، اس کی 31 سے 34 آیت اور 41 آیت، یہاں پر لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا،
آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یسوع مسیح یہاں پر یہوشفت کی وادی میں بیٹھ کر قوموں کی عدالت کرے گا اور جتنے بدکار ہیں ان کو ہلاک کرے گا، اور ابراہیم کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا، جو زمینی عہد ہے، اس کے مطابق وہ اسرائیل میں 1000 برس تک بادشاہی کرے گا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ تو یہاں پر اسرائیل کے ساتھ اس بادشاہی کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرے گا، اور اس کی منظر کشی جو ہے یسوع مسیح نے متی رسول کے انجیل کے 25ویں باب میں کی ہے، جس کو ہم نے ابھی پڑھا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا دن جو ہے، جو ظاہر آمد کا دن ہے، اس کو بڑی ضیافت کا دن بھی کہا گیا ہے۔ صفنیہ نبی کے صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں سے 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم خداوند خدا کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے اور اس نے ذبیحہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے۔ اور خداوند کے ذبیحہ کے دن یوں ہوگا کہ میں عمرہ اور شہزادوں کو اور سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے ہیں سزا دوں گا۔ یعنی کہ خداوند کا دن جو ہے، صفنیہ کہتا ہے، وہ نزدیک ہے اور اس نے اس دن کے لیے ذبیحہ تیار کیا ہے۔ اور یوحنا عارف جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں اس ذبیحہ کے دن، اس ضیافت کے دن کو اس طرح سے بیان کرتا ہے 19ویں باب، اس کی 17 سے 18ویں آیت میں، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اسے بڑی آواز سے چلا کر آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوحنا عارف بھی جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں خداوند کے اس بڑے ذبیحہ کے دن، اس بڑی ضیافت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ کیسے یسوع مسیح جب اپنے منہ کی تلوار سے دشمنوں کا ہلاک کرے گا، تو یہاں پر تمام پرندوں اور کو کہا گیا ہے کہ آؤ اور خدا کی اس بڑی ضیافت میں شریک ہو جاؤ، جو خدا کے دشمنوں کے گوشت سے کی ضیافت ہے، جن کو یسوع مسیح ہلاک کرے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے خداوند کا دن قہر کا دن ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے صفنیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں سے 18ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانے چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گناہ گار ہوئے۔ اندھوں کی مانند یہاں پر لکھیں گے کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے حوالوں میں دیکھا کہ وہ تاریکی کا روز ہے، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، اور انتہائی تاریکی اور دکھ اور تکلیف کا وہ وقت ہوگا۔ اور لکھا ہے یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گناہ گار ہوئے، ان کا خون دھول کی مانند گرایا جائے گا، ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے خداوند کا دن بزرگ اور ہولناک ہے۔ ہم اکثر اوقات خداوند کے دن کے بارے میں
کے بارے میں کہتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں کہ خدا ان کا دن ہولناک ہے، زبردست ہے اور بزرگ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کے لیے حوالہ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب یہاں پر کیا ایک نشانی ہمیں دی گئی ہے کہ خداوند کا جب بزرگ اور ہولناک دن آنے والا ہوگا تو اس سے پیشتر خدا جو ہے وہ ایلیا نبی کو بھیجے گا، جو اسرائیل کی موسیٰ کے ساتھ جو نبوت کرے گا۔ اور اس کا ہم ذکر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جس میں 2 گواہوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی ہم اپنے اسی ٹاپک پہ رہیں گے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ نشانی دی گئی ہے کہ خداوند کے اس بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے ایلیا نبی آئے گا اور موسیٰ نبی آئے گا، اور یہ اسرائیل میں 3.5 سال جو ہے نبوت کریں گے، اور ان ساری باتوں کے متعلق اور خداوند یسوع مسیح کی ظاہر آمد کے متعلق لوگوں کو پہلے سے ہی بتا رہے ہوں گے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے خداوند کے دن بدکردار سزا جبکہ اسرائیل شفا پائے گا۔ خداوند کے دن بدکردار جو ہیں وہ سزا جبکہ اسرائیل جو ہے وہ شفا پائے گا۔ اس کے لیے ہم پھر ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 1 سے 30 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہاں پر رب الافواج جو ہے وہ اسرائیل کو خوشخبری دے رہا ہے، پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ جب خداوند کا دن آئے گا جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، اور جو سب بدکرداروں کو یسوع مسیح ہلاک کرے گا، لیکن اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ وہ آفتاب صداقت جو ہے وہ ان پر طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں اسرائیل کے لیے شفا ہوگی، اور وہ اپنے بادشاہ کو دیکھیں گے جو یروشلم میں اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ آگے ہم میکا نبی کے صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہے لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ جیسے یروشلم ظاہرہ آمد کے ساتھ واپس آئے گا، سب بدکرداروں کو ہلاک کرے گا، یروشلم میں اپنا تخت قائم کرے گا، تو پھر پوری دنیا میں سے جو قومیں میں سے لوگ بچیں گے وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آؤ یروشلم کو چلیں، ہم خداوند کے پہاڑ پر چلیں، اور خداوند خدا کی شریعت کو جو وہ سیون سے صادر کرے گا اس کو سنیں، اس کے کلام کو وہاں پر جا کر اس سے سنیں اور اس کے طالب ہوں۔ اب ہم غور کریں گے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ عظیم اور جلیل دن ہے، کلام مقدس اسے عظیم اور جلیل دن بھی کہتا ہے۔ آج کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 19 سے 21 آیت، لکھا ہے اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی
खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। उस वक़्त में जो कोई भी जिसने अपने ऊपर हवान की छाप नहीं ली होगी, वो इन सारे वाक़यात को देखते हुए अगर यीशु मसीह पर इस वक़्त ईमान ले आता है, तो वो अपने ईमान लाने का वसीला से निजात पाएगा और खुदावंद उसे शिफा बख्शेगा और वो भी मसीह के इस 1000 साल बादशाही को देखेगा और उस शरीयत को का तालिब होगा जब वो यरूशलेम से सादर करेगा। तो हमने देखा कि इसे अमाल की किताब में अजीम और जलील दिन कहा गया है और यहाँ पर भी सूरज के तारीक और चांद के खून हो जाने का जिक्र किया गया है। ये थी खुदावंद की ज़ाहिरा आमद के मतलब निशानियाँ जो यीशु मसीह ने दे दी कि वो किस तरह की होगी या उसकी ज़ाहिरा आमद के मतलब से पहले क्या कुछ होगा कि मुखालिफ मसीह आएगा, जगह जगह पंचाल आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आपस में लोग जंग करेंगे और उसी वक़्त में ये सारा कुछ हो रहा होगा। उस 7 साल मुसीबतों के दौर में ये सारा कुछ हो रहा होगा जो इस वक़्त बात की बड़ी निशानी है कि जब ये सारी वाक़यात एक साथ रूनुमा हो रहे होंगे पूरी दुनिया में, तो ये इस बात की निशानी है कि ये सख्त मुसीबत का दौर है और इस सख्त मुसीबत के दौर के फ़ौरन बाद यीशु मसीह की ज़ाहिरा आमद है। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हुए हम यीशु मसीह की खुफिया आमद के मतलब और सीखेंगे कि कलीसिया के लिए जो यीशु मसीह की खुफिया आमद है, यानी कलीसिया को उठाया लिया जाना जो है, वो किस तरह से अहम है और कलीसिया के लिए क्या खुशखबरी है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसको क्या फ़ायदा है या क्यों यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए जब फ़ज़ल का दौर है, कलीसियाई दौर चल रहा है, तो ये क्यों कलीसिया के लिए अहम है और क्यों हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहली जो चीज़ हम इस पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह की जो खुफिया आमद है जिसका कलीसिया को इंतज़ार है, वो नजात का दिन है, वो कलीसिया के लिए रहाई का दिन है। जब कलीसिया की जो रूहें हैं वो यीशु मसीह इनको इकट्ठा करने के लिए आएगा, क्योंकि आसमान पर जो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, तो इसीलिए नजात दहिंदा जो है वो अपनी कलीसिया की रूहों को इकट्ठा करने के लिए आएगा। हम इसके लिए पहला हवाला देखेंगे करंथियों का पहला करंथियों का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 4 से 5वीं आयत कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावन यीशु की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदावन यीशु के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। यहाँ पर पौलुस रसूल एक वाक़या का जिक्र कर रहा है कि कोई शख्स जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया में उस वक़्त मौजूद था और उसको जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाने का मतलब पौलुस बात करता है, ताकि वो इस दुख और तकलीफ़ से सीखे कि उसे कैसे खुदावन के साथ वफ़ादारी के साथ चलना है और शैतान की बातों में नहीं आना। ताकि वो उसकी रूह जो है वो खुदावंद यीशु के दिन जो है नजात पाए। और ये कुरिन्थियों की कलीसिया की बात हो रही है और कलीसिया को नजात का इंतज़ार है, उस वक़्त की उम्मीद है जब वो कलीसिया उठा ली जाएगी और मसीह की आसमानी बादशाही की वारिस होगी। तो यहाँ पर हमने जिस बात पर गौर किया है कि कलीसिया का उठा लिया जाना कलीसिया के लिए नजात का दिन है, जैसे कि पौलुस इससे कहता है, ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। एक और हवाला देखेंगे थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 1 से 11 आयत। मगर आए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बात तुमको कुछ लिखा जाए,
یہاں پر ایک چیز پر غور کی کریں کہ پلوس رسول بھی کہتا ہے کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت، وہ یہاں پر وقت اور موقع نہیں کہتا۔ اور ہم اپنے اس ٹاپک میں سیکھ رہے ہیں خداوند کے دن، یعنی جمع میں ڈیز آف دا لارڈ، خداوند کے دنوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، خداوند کے دن کے بارے میں نہیں۔ تو یہاں پر پلوس رسول بھی کہتا ہے کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ خداوند کا یہاں پر پلوس رسول کہتا ہے کہ آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں۔ یعنی کہ پلوس رسول یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آنے والا ہے، اور یہاں پر ہم خفیہ آمد کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہاں پر یسوع مسیح کی خفیہ آمد جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس کے بارے میں اب سیکھ رہے ہیں۔ اور پلوس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی۔ اور ہم نے پچھلی یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد میں دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کی جب ظاہرہ آمد ہونے والی ہوگی تو اس سے فوراً کے پہلے جو واقعات ہو رہے ہوں گے وہاں پہ تو جنگل جدل ہو رہی ہوگی، لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، قحط ہوگا، اور قوموں پر قومیں چڑھائی کر رہی ہوں گی، جگہ جگہ پنچال آ رہے ہوں گے۔ تو وہ سلامتی اور امن کا وقت نہیں ہوگا جو ظاہرہ آمد کے متعلق ہے۔ لیکن یہاں پہ پلوس رسول یسوع مسیح کی خفیہ آمد کے متعلق بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے۔ تو یسوع مسیح کی خفیہ آمد کی متعلق یہ ہے کہ جب سلامتی اور امن ہوگا، جب ایسے لگ رہا ہوگا جب کہ سارا کچھ عام روٹین میں چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس وقت یسوع مسیح کی خفیہ آمد ہوگی اور وہ کلیسیا کو اٹھا لے جائے گا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خواب پہن کر ہوشیار رہیں۔ نجات کی امید کا خواب، اور جیسے ہم نے پیچھے حوالہ میں دیکھا کہ کلیسیا کے اٹھائے کا جانے کا دن کلیسیا کے لیے نجات کا دن ہے، تو یہاں پر پلوس رسول کہتا ہے کہ نجات کی امید کا خواب پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کی امید کا خواب ہم نے اس لیے پہننا ہے تاکہ جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے ہماری نجات ہم نجات پائے، رہائی پائیں۔ کس سے؟ اس غضب سے جو اس دنیا کے اوپر رہنے والوں پر آنے والا ہے، جس دنیا میں رہ جائیں گے ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا، اور یہ 7 سالہ جو دور ہوگا سخت مصیبت کا دور ہوگا۔ اور اس کے لیے متعلق ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا دور پہلے کبھی بھی دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، اور یہ اس طرح کی سخت دکھ اور مصیبت کا دن ہوگا۔ اور اس دور سے پہلے ہی یسوع مسیح جو ہے اپنی کلیسیا کو اٹھا لے جائے گا، اسی لیے اس کو نجات کا دن، رہائی کا دن کہا گیا ہے، اور روشنی کا دن کہا گیا کہ پلوس رسول کہتا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم روشنی کے فرزند ہیں، اور
ہمیں اس طریقے سے بچایا گیا ہے جو اس دنیا میں رہ جانے والوں پر آنے والا ہے، اور اسی لیے کلیسیا جو ہے اس وقت مسیح پر ایمان لا چکی ہے تاکہ وہ اس غضب سے بچائی جائے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اب جب کہ کلیسیا دور ہے جس کو ہم فصل کا دور بھی کہتے ہیں، جس مسیح پر ایمان لائیں، اس کے اس نجات کے حل کو قبول کر رہے ہیں، جس میں جب ہم اس کی وہ کلیسیا کو لینے آئے تو اس کے دن میں، اس نجات کے دن میں ہم رہائی پائیں، نجات پائیں، بچ جائیں، ہمیشہ کے زندگی کے وارث ہو جائیں، اور اس غضب سے بچیں جو اس دنیا میں رہنے والوں پر آئے گا، اور 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں، اور جب سورج تاریک ہوگا، چاند روشنی نہیں دے گا، اور مخالف مسیح کا دور ہوگا، اور سخت دکھ، تکلیف، غم، رنج اور تاریکی ہوگی، جیسے ہم نے پچھلے حوالہ جات میں دیکھا۔ اور آگے لکھا ہے، وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں، بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اور ہم نے اس تھسلنیکیوں کے حوالے میں دیکھا کہ پولس رسول جو ہے وقتوں اور موقعوں کی بات کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کلیسیا کے لیے خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے سلامتی اور امن ہوگا۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کلیسیا کے لیے کہتا ہے کہ آؤ ہم نجات کی امید کا خوات پہن کر ہوشیار رہیں، تاکہ ہم اس غضب سے بچائے جائیں، کیونکہ ہم غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دن نجات پائیں، وہ دن جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں، سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں، اور جب ہم اٹھائے جائیں تو اس کے ساتھ ایک بدن ہو کر بادشاہی کریں۔ آگے ہم تھسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی سے دوسری آیت میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، آئے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند کا دن آ گیا، اس کو سمجھ کر ایک دم سے پریشان اور گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ خدا کی ظاہرہ آمد کی نشانیاں جو ہیں اس کی خفیہ آمد سے فرق ہیں، جیسے ہم نے پیچھے سارے حوالے میں دیکھا کہ یسوع مسیح کی جو خفیہ آمد ہے، جو کلیسیا کی لیے آمد ہے، وہ ظاہرہ آمد سے فرق ہے، اور اس کے لیے آگے وہ جو نشانیاں دیتا ہے کہ یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کیا ہے، وہ اسی باب کی تھسلنیکیہ دوسرا تھسلنیکیہ اس کا دوسرا باب، اس کی 3 سے 12 آیت میں یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کی نشانیاں دیتا ہے کہ کیا ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ اے تھسلنیکیوں کی کلیسیا، تم لوگ اس دن کی بابت پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اس کی ظاہرہ آمد کی جو ہے اس کی نشانیاں اس طرح سے ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، وہ دن نہیں کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیز کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراضی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔
इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वह झूठ को सच जाने। और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सज़ा पाएंगे। और पलूस रसूल कहता है कि जिन्होंने नजात के हल्के कबूल नहीं किया, नजात की का जो पैगाम उनको दिया गया उसको पर ईमान नहीं लाए, वो इस वक़्त में जब मुखालिफ मसीह ज़ाहिर होगा तो उस झूठ को कबूल करेंगे। और जो झूठ को कबूल नहीं करेंगे, मुखालिफ मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, वो बेशक इस दुख तो सह रहे होंगे इस वक़्त में, सख्त दुख और तकलीफ़ में मुखालिफ मसीह जो उनको देगा उसको बर्दाश्त करेंगे, या पूरी दुनिया में जो वाक़यात होंगे उसको में से गुजरेंगे। लेकिन अगर उस वक़्त वो मसीह पर ईमान लाएंगे तो वो भी उस बाद में रहाई पाएंगे, लेकिन सख्त दुख और मुसीबत में से गुजर कर। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब उसकी 5वीं से 10वीं आयत में भी हम यीशु मसीह की ज़ाहिर आमद के मुतल्लिक़ देखते हैं। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है कि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपने कव्वी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से तवज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। लिहाजा हम देखते हैं कि ज़ाहिर आमद से पहले मुखालिफ मसीह ज़ाहिर होगा, और इसके बाद यीशु मसीह जो है अपने कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और पूरी दुनिया में लोग उसे देखेंगे और फिर वो बदकारों से बदला लेगा। और कलीसिया के उठाए जाने के मुतल्लिक़ पौलुस पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15 बाब 51 से 55 आयत में भी कुछ बयान करता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। तो पौलुस रसूल कहता है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो ये एक दम में होगा, एक पल में होगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि दो आदमी चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी। तो ये एकदम से एक पल में होगा। और फिर पौलुस रसूल ये भी कहता है कि मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। और क्या होगा कि जो जिंदा होंगे उनका जो फ़ानी बदन होगा वो बका का जामा पहनेगा, मुर्दे भी बका की हालत में जी उठेंगे, और जो मरने वाला जिस्म है वो हयात अबदी का जामा पहनेगा। और फिर कि ये कौल पूरा होगा कि मौत तेरी फतह कहाँ रही। और यहाँ पर क्यों हयात अबदी का जामा पहनना ज़रूरी है, बदलना क्यों ज़रूरी है। जैसे हमने पहले देखा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फ़ना जो है वो बका की वारिस नहीं हो सकती, और ये कलीसिया के मुतल्लक़ है। और हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 50वीं आयत में भी देखते हैं, आए भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फ़ना बका की वारिस हो सकती है। और कलीसिया के लिए उठाए जाने के लिए ये है कि कलीसिया का बदन जो है वो बदल जाएगा, और जो फ़ना का बदन है वो हयात अबदी का जामा पहनेगा। और
फना जो है वो बका की वारिस होगी और कलीसिया बातों पर उठाई जाएगी। मसीह का बदन मुकम्मल होगा और हम मसीह के साथ आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, उसके साथ उसके तख्त पे बैठेंगे। क्योंकि पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 40 आयत और 42वीं से 44 आयत जो है वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ख़ास है। हम उन पर गौर करेंगे कि क्या लिखा है। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। लिहाजा कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि वो बका का जामा पहने और उठाए जाए और आसमानी मकानों की वारिस हो और मसीह के साथ आसमान की तख्त की वारिस हो। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद इसराइल का जो दौर है वो दोबारा शुरू होगा। दानियल का 70वां हफ्ता दोबारा शुरू होगा और मसीह की 1000 साला बादशाही जो है ज़मीन पर होगी। वो इसराइल के लिए होगी और पूरी दुनिया में से लोगों के लिए होगी। लेकिन उससे पहले जो है वो कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह के साथ एक बदन हो जाएगी। तो कलीसिया का उठाया जाना है वो पहले होगा, मुसीबतों के दौर से पहले होगा और आसमान पर मसीह का बदन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और 7 साल के बाद मसीह की ज़हरा आमद जो इसराइल और पूरी दुनिया के लिए होगी और मसीह जो है यरूशलेम में बैठकर इसराइल में अपने तख्त पर बैठेगा, इसराइल पर हुकूमत करेगा और पूरी दुनिया में से जो लोग हैं वो उसकी शरीयत को सुनने के लिए यरूशलेम का रुख करेंगे। यहाँ पर कुछ लम्हों के लिए हम एक और दिन पर भी गौर करेंगे और पतरस जो है उसको भी चोर का दिन कहता है। लेकिन उसके मुतल्लिक़ वो क्या कहता है? पतरस रसूल का दूसरा खत उसका 3 बाब 10वीं आयत। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। और फिर इस 12वीं आयत में पतरस कहता है और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़र और मुश्ताक रहना चाहिए जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। और ये उस वक़्त होगा जब इस दुनिया की जो ज़मीन है और आसमान है वो जाते रहेंगे और नया आसमान और नई ज़मीन आएगी। ये उस वक़्त की बात यहाँ पे पतरस रसूल कर रहा है और उसको भी चोर की तरह कहता है क्योंकि उस वक़्त का भी अ, अ, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक खुदा जो है ना आ जाए और इस दुनिया से कलीसिया ना उठाई जाए। मसीह का 1000 साला दौर जो इसराइल के लिए है वो पूरा ना हो और उसके बाद आखिरी जो अदालत है वो ना हो। और आसमान और ज़मीन जो है पतरस रसूल कहता है कि ये बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। और इसको हम 3 बाब उसकी 7वीं आयत में देखते हैं। मगर इस वक़्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के मुताबिक कलाम के ज़रिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमी की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। मकाशवा 20 बाब उसकी 11वीं से 15वीं आयत में भी यूहन्ना रब जो है वो इस जिक्र करता कहता है फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े समुद्रों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया।
اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم رواں اس آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور پطرس رسول اس اپنے دوسرے خط اس کے 30 باب اور 11ویں سے 12ویں آیت میں بھی کہتا ہے، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ اور پھر آگے پطرس کہتا ہے کہ 13ویں آیت میں، 30 باب کی 13ویں آیت میں، لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 1 سے 5ویں آیت میں یوحنا رسول کہتا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اب اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کا خدا ہوگا، اب ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو اس کے مقدس پاک کلام کے لیے کہ وہ اپنے مقدس پاک کلام میں سے ہمیں روز بروز خوشخبری دیتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ کیسے اس کے وعدے اس کی کلیسیا کے لیے ہیں، اس کے لوگوں بنی اسرائیل کے لیے ہیں، اور وہ کیسے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اس کے بعد اسرائیل کا دور ہوگا، اور اس مصیبتوں کے دور میں سے ایک بڑی جو بھیڑ ہے وہ مسیح پر ایمان لا کر نجات پائے گی، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سال مصیبتوں کے دور میں بھی جو اٹھا لیے جائیں گے، اور ہر مجدون کی جنگ میں کے جو واقعات ہیں ان کو بھی چور کی طرح آ کر لوگ جو مر کر مسیح کی بادشاہی میں اس وقت شامل ہوں گے تو وہ اس طرح سے بھی بچائے جائیں گے۔ اس کو بھی ایک چور کا طرح کہ لکھا ہے کہ خدا ان چور کی طرح آ کر ان کو لے جائے گا، خدا ان کا دن چور کی مانند آئے گا۔ اور پھر 1000 سالہ مسیح کی بادشاہی اسرائیل کے لیے ہوگی، اور اس وقت پوری دنیا میں سے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مسیح کی شریعت کو سننے کے لیے یروشلم میں اس کے پاس آئیں گے۔ تو خداوند ہر وقت ہر دور میں اپنے لوگوں کو بچاتا اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور اس کی جو خوشخبری کی جو پیشکش جو ہے وہ ہر وقت اس کے لوگوں کے لیے موجود ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ اور جب اس دنیا میں سے یہ جو فنا ہونے والی زمین ہے جاتی رہے گی، فنا ہونے والا آسمان جاتا رہے گا، تو ہم ایک نئے آسمان اور نئی زمین کے وارث ہوں گے جہاں پر جو راست بازی جو ہے ہمیشہ بسی رہے گی، اور کوئی دکھ تکلیف اور غم نہیں ہوگا۔ خداوند اپنے کلام کا وسیلہ سے ہمیں خاص برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔